اسی نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔ والنجم والشجر يسجدان، رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی۔ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ والأرض وضعها للأنام، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی۔ السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام میم. آواز آ رہی ہے آپ سب کو کلیئر؟
یس میم. ٹھیک ہے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، پریویس لیکچرز میں کسی بچے کی کوئی کوئری کوئی کویشچن ہو؟ ٹھیک ہے، پھر ہم آج کا لیکچر نو اسٹارٹ میم. کرتے ہیں. پریویسلی بھی ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ سوشیولوجی اینڈ ہمارے لیکچر تھا جس میں ہم سوشیولوجی کو ڈسکس کیا تھا. سوشیولوجی سوسائٹی کے کیا افیکٹ آن ہیلتھ. ٹھیک ہے، اسی طرح آج جو ہے اینتھروپولوجی دیکھیں گے. میری آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی؟ میم آواز نہیں آ رہی میم، بہت میم کم. آواز بہت کم آ رہی ہے. پہلے اچھا، میں تھوڑا سا لاؤڈ بولتی ہوں. آج ہم دیکھیں گے اینتھروپولوجی کا کیا رول ہے ان ہیلتھ اینڈ ڈیزیز. اچھا، آپ سب اپنے مائنڈس میوٹ رکھیں. آپ لوگ اپنے مائنڈس میوٹ رکھا کریں، ادروائز آپ کی ڈسٹورشن ہونا اسٹارٹ. ٹھیک ہے، آج ہم دیکھیں گے رول آف اینتھروپولوجی ان ہیلتھ اینڈ. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے واٹ از اینتھروپولوجی. پہلے بھی اس کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں. اینتھروپولوجی از دا اسٹڈی آف ایولیوشن آف سویلائزیشن. بیسیکلی یہ ہماری جو ڈفرینٹ کائنڈ آف سویلائزیشنس ہیں، ڈفرینٹ ساری تہذیب ہے یہاں کی، ویسٹرن ورلڈ کی، ایسٹرن ورلڈ کی، ہماری سوشل کریکٹرسٹکس ہیں، ہماری لینگویجز ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، ہمارے کلچرز ہیں، ویز آف لائف ہیں، ان سب کی جو ایولیوشن ہے. میم آواز بہت چھوٹی آ رہی ہے. صحیح آ رہی ہے. میم اب صحیح آ رہی تھی. اب صحیح آ رہی تھی؟ یس میم میم. بہت سلو آ رہی ہے. ڈسٹورشن بھی آ رہی ہے، بہت سلو آ رہی ہے آواز. جی میم بہت کم آ رہی ہے. اچھا رکیے، میں
हेलो, जी अब मैम, आवाज अब क्लियर है आवाज आ बच्चों? यस रही है। मैम। जी यस मैम, अब मैम। हेलो। चलिए नहीं, ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना बीच में, ठीक है? तो हम देख रहे थे एंथ्रोपोलॉजी का कि व्हाट इज द एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन है सारे कल्चर्स और सिविलाइजेशन की, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर द एंथ्रोपोलॉजी। अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल कमिटेड टू द बिहेवियर बायोसाइकोसोशल मॉडल, ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ हेल्थ इज अ प्रोवाइडर ऑफ कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ केयर। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो अपनी एक सोसाइटी में जो बायोसाइको सोशल मॉडल को फॉलो करता है, वो खाली मेडिसिन पे या खाली ट्रीटमेंट पे वो जो है अपना फोकस नहीं रखता, रादर वो अपना कल्चरली एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट्स और कल्चरली सेंसिटिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। Culture. It is the set of values, mores, beliefs, and perceptions of the world that are passed from one generation to the next. It is also called our social heritage. जो हमें कल्चर का हम सबको पता है कि क्या होता है, जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपनी पुरानी जनरेशन से जो वैल्यूज़, जो एक बिलीव्स, जो परसेप्शंस हम रिसीव कर रहे हैं और वो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं, ठीक है, जो हमारा सोशल हेरिटेज है उसको कहते हैं कल्चर। It is what makes our species human a set as apart from other species. कल्चर की वजह से ही जो ह्यूमंस हैं, हमारी एक जो स्पीशीज़ है ये डिफरेंट है बाकी स्पीशीज़ से। एनिमल्स हैं, एनिमल्स में कोई कल्चर नहीं होता, कुछ एज सच कोई वैल्यूज़, कोई बिलीव्स नहीं होते जो वो फॉलो करें, ठीक है। यही फ़र्क है इंसानों में और जानवरों में, ठीक है। इट इज़ आवर कल्चर दैट मेक्स अस बिहेव appropriately. Culture is the outcome of man-made part of our environment. हमारी जो environment है उसका जो man-made part है, मतलब कि एक जो हमारी सकाफत है, जो हमारी ट्रेडिशन हैं, जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, दैट आर ऑल मैन मेड। ज़ाहिर है ये सारी हमारी जनरेशन बाय जनरेशन चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा कल्चर जो है ये इन्वायरमेंट का मैन मेड पार्ट है। कल्चर इज़ ऑलवेज अ डायनामिक प्रोसेस and therefore continues to evolve but never with the same pace as scientific, economic or technological processes. आवाज आ रही है? जी यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कल्चर जो है ऑलवेज डायनामिक है। हमारे कल्चर में भी डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं। जो कल्चर हमारे कंट्री का आज से 100 साल पहले था या आज से 50 साल पहले था, वो कल्चर आज नहीं है, ठीक है। उसमें हर चीज़, हमारी वैल्यूज़ चेंज हैं, बिलीव्स चेंज हैं, कुछ हद तक, ठीक है। टोटली तो चेंज नहीं है, ऑब्वियसली हम जो है ना वेस्टर्न कल्चर को भी फॉलो करते हैं, तो एक अमलगम बन रहा है हमारे कल्चर का। इट इज़ नॉट इन द प्योरेस्ट फॉर्म जैसे आज से 100 ईयर्स बैक था, लेकिन इसकी प्रोग्रेस फिर भी इतनी डायनामिक और इतनी फास्ट नहीं है जितनी कि साइंटिफिक, इकोनॉमी या टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है, क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज़ और टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट पेस के साथ प्रोग्रेस कर रही हैं। It is revealed in people's language, art, religion, norms, values and healthcare beliefs and practices. हर जगह हमें जो है कल्चर का कोई ना कोई एस्पेक्ट ज़रूर नज़र आता है। It is not inherited biologically but learned from the environment. It provides sense of identity, encourages group survival and gives its member a useful picture of universe. ठीक है? एग्जाम्पल है कल्चर ऑफ 4 प्रोविंसेस या कश्मीरी कल्चर, या यहीं पे हम देख लें अगर हमारे कंट्री में, तो सिंधी कल्चर डिफरेंट है, पंजाबी कल्चर डिफरेंट है, बलूची कल्चर डिफरेंट है, बल्तिस्तानी कल्चर, कश्मीरी कल्चर, ऑल दीज कल्चर्स आर डिफरेंट इन एवरी प्रोविंस। फिर आते हैं जी सब कल्चर्स। कल्चर के अंदर जो एक छोटे छोटे सब कल्चर्स डेवलप हो जाते हैं, जो डिस्टिंक्टिव सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होते हैं या बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, फिर वो ग्रुप्स में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। पैटर्न बाय विच अ ग्रुप विद इन अ लार्जर सोसाइटी ऑपरेट्स। अब जिस तरह हम अगर कल्चर की बात कर लें एक प्रोविंस के कल्चर की, तो पंजाब है। अब पंजाब के अंदर छोटे छोटे सब कल्चर्स ऐसे हैं कि पंजाब में पंजाबीज़ हैं, सराइकीज़ हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो लोग बोलते हैं, और पंजाबी को ही देख लें तो उसकी भी डिफरेंट सब कल्चर्स हैं,
جو فیصل آباد جھنگ سائڈ پہ پنجابی ہوتی ہے، پھر ایک اوکاڑا سائڈ پہ ہوتی ہے، ایک لاہور کی پنجابی ہے. آل دیز آر ڈفرینٹ. یہ سب کلچرز میں آ رہا ہے. For example, the language, learned behavior pattern, and a shared view of the world that prevails in hospitals, operating theaters, psychiatry wards, and medical colleges. ابھی یہ جو ہم بات کریں، کیونکہ ہم ہیلتھ کیئر پروفیشن سے ریلیٹڈ بات کریں، تو ہاسپٹلز میں یا آپریشن تھیٹرز میں سائیکیٹری وارڈز ہیں، میڈیکل کالجز ہیں، یہاں پہ ایک کلچر ہر جگہ پہ پریویل کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ کا ایک ماحول ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. اسی لیے لوگ جو ہے پریفر کرتے ہیں اس ہاسپٹل میں جانا یا اس ڈاکٹر کے پاس جانا جہاں کا کلچر اسے میچ کر رہا ہے. ایک اگر پیشنٹ ہے اور وہ یہاں پہ لاہور میں رہ کے وہ پشتو بول رہا ہے، پٹھان ہے، تو obviously اگر وہ کسی پنجابی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ اتنا سیٹسفائی نہیں ہوتا. لینگویج کا بیریئر آ گیا. ٹھیک ہے، کلچر کا بیریئر آ گیا. اگر وہ اس کو کوئی پٹھان ڈاکٹر مل جاتا ہے، وہ بہت اس پہ بہت زیادہ ریلائبل اس کو لگتا ہے وہ. ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ وہاں پہ اس کا جو ہے لینگویج سیم ہو رہی ہے، اس کا سب کلچر سیم ہو رہا ہے. موسٹ پرسنس بلیو دیٹ دیئر کلچر از superior ٹو آل ادرز. یہ پاکستان میں، اسلام میں، یہ بہت سارے یہ بلیف چل رہا ہے سوسائٹیز میں دیٹ دیئر کلچر از superior. This can be addressed by understanding the following. Easiest response to trans-cultural conflict is to behave as if it does not exist. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو مطلب کہ اگر جو ٹرانس کلچرل کانفلکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو دو کلچرز کے بیچ میں یا ملٹی کلچرز ہیں، ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ان کے بیچ میں جو کانفلکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے رسپانس آپ کا پہلے تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو جو ہے ٹرانس کلچرل کانفلکٹ پہ جو ہے نا بلیو ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کلچرز میں کانفلکٹ آنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اس کا سب سے ایزیسٹ وے ہے رسپانس کا. سیکنڈلی، every individual is expected to behave according to unwritten ethnic customs. کہ ہر انڈیویجول کو اسٹینڈرڈ بیہیویئر رکھنا چاہیے، اس طرح بیہیو کرنا چاہیے دیٹ کوئی جو ہے نا ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، کوئی ریٹن چیزیں نہیں ہیں کلچر کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ کون سا کلچر جو ہے وہ سپیریئر ہے، کون سا انفیریئر ہے. ٹھیک ہے، تو ایتھنک کہتے ہیں بچوں یہ اسی کو، ٹریڈیشنز کو، ویلیوز کو، ایک لارج گروپ جو فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، one can make mistakes in trans-cultural conflict, but one should readily accept and acknowledge them and learn never to repeat. کچھ ایسی کلچرل مسٹیکس ہوتی ہیں جو کسی اور کے کلچر کے بارے میں کچھ کہہ دینا یا کچھ اس طرح کی اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے بندہ، تو اس کو کبھی اگر وہ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لے، اس کو اکنالج بھی کر لے اور اس کو کبھی ریپیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، ادروائز ہماری کنٹری میں ویسے ہی ٹرانس کلچرل کانفلکٹ بہت زیادہ ہے، تو اس طرح سے ہی اور زیادہ ہوتا جائے گا. اسی لیے ہم نے اس کو جتنا ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ فرسٹلی. سیکنڈلی، اگر وہ ایگزسٹ کر رہا ہے اور آپ نے اس کو جو ہے نا پروموٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ڈی گریڈ ہی کرنا ہے ٹرانس کلچرل کانفلکٹ کو. Understanding culture in healthcare. Beliefs, values, norms, mores, folkways, and laws form the fabric of a society. ایک سوسائٹی ان ساری چیزوں سے ہی بنتی ہے کہ اس کے کیا بلیفس ہیں، کیا نارمس، کیا ویلیوز ہیں. دیز آر دا بیسس فار سوشل کنٹرول اینڈ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف دا کلچر. اور انہی بلیوز اور ویلیوز کی بیسس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کلچر میں کیا چیز الاؤڈ ہے، واٹ وی کین ڈو، اینڈ واٹ کمز ان ڈونٹس، جو الاؤ نہیں ہے. Beliefs are tenets with a shared meaning in a culture that are held to be true. Tenets کہتے ہیں بچوں اسی کو جو آپ کے کلچرل پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے، جو آپ کے کلچر کے اندر جو آپ کے پرنسپلز ہیں، جو آپ کی ویلیوز ہیں، جس پہ آپ بلیف رکھ رہے ہو. ٹھیک ہے، جس کو ہم بچپن سے ٹرو مانتے ہیں، جو ہمارا ایک یقین، ایک بلیف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، For example, in most Islamic culture, benevolent role of God in the healing process is an established belief. یہ ایک belief ہے، ہمارا یقین ہے. ٹھیک ہے، therefore this is reflected in all doctor patient interaction. اب ہیلتھ کیئر سسٹم میں کس طرح ہم اس belief کو put کرتے ہیں
کہ جب بھی کوئی پیشنٹ سے ہم یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں اینڈ پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صحت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارے کلچر میں بیکاز وی بلیو ان اللہ, so that's why we used to say this at the end. اسی طرح ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں یہ چیز نہیں کہی جاتی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی گاڈ کا اگر وہ رول ہی پلے نہیں کرتے, وہ مانتے ہی نہیں ہیں, تو پھر وہ چیز اپنی ہیلتھ کیئر پروفیشن میں بھی نہیں لے کے آتے. Values are those aspects of a culture that are held in high regard and are desirable. Beliefs اور چیز ہوتی ہیں, values اور چیز ہوتی ہے. Belief یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز پہ پختہ یقین ہے, اور ہمیں بچپن سے belief جو ہے نا ہمارا ایک بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, values یہ ہوتی ہیں کہ کیا کام ہے جو ہم نے کرنا ہے, اور اس کام جو ہے نا وہ desirable ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جس کو لوگ کہیں کہ اچھا کام ہے, یہ ویلیوز, یہ اچھی ویلیوز ہیں, یہ ڈیزائربل ہے, اور اس کو ہائی ریگارڈز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, A doctor is never commercial and business like in his dealing with patients. ٹھیک ہے, اب جس طرح جی بیٹا احمد حسن, آپ نے کچھ لکھنا ہے تو آپ اچھے سے لکھیں, بتائیں کیا پرابلم ہے. بیٹا unmute your mic and tell me the reason why are you putting these lines on the screen. نو میم وہ اصل میں ایسے مسٹیک ہو گئی تھی تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا, سوری میم. اوکے, کہ ایک ڈاکٹر جو ہے اس کو کبھی بھی کمرشل یا بزنس مین کی طرح اپنے پیشنٹ سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. ایک ویلیوز ہیں, یہ ایک ڈاکٹر کو ہم کہیں گے کہ اس کی اچھی ویلیوز ہیں, یہ ایک ڈیزائربل چیز ہے. ایلڈرز آلویز نو بیٹر, یہ ایک ویلیوز ہوتی ہیں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں ان کو زیادہ بیٹر پتہ ہوتا ہے. The sick must always be visited to the hospital. جو چیزیں ڈیزائربل ہیں, یہ بھی ایک ڈیزائرڈ بات ہی ہے کہ جو بیمار بنتا ہے اس کو ہاسپٹل جانا چاہیے. Norms refers to the principles of right and wrong action and the rules and laws that governs the acceptable and unacceptable behavior in a society. اب نارمس کیا آ جاتے ہیں, ویلیوز سے ڈفرینٹ چیز ہے. نارمس میں یہ ہے کہ کون سی چیز ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے ہماری سوسائٹی میں, اور کون سی چیز ہے جو ہماری سوسائٹی میں غلط سمجھی جاتی ہے, جو ہمارے سوسائٹی کے رولز اور لاز کے اگینسٹ ہے. ٹھیک ہے, جو ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ نارمز میں اور لاز میں, ٹھیک ہے, آگے ہم دیکھیں گے تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے کہ نارمز میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جس کو ہم ہیٹریڈ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے اوتھنیزیا ہے, ہمارے کلچر میں اوتھنیزیا, ایبورشن الاؤڈ نہیں ہے. انٹیک آف الکوہول, ہیروئن, ڈرگز, یہ سارے جو چیزیں ہیں دیٹ آر ان ایکسیپٹیبل بیہیویئر ان آور سوسائٹی. Divided into three types on the basis of kind of disapproval that results when they are violated. اب انہی کو نارمز کو آگے فردر تین چیزوں میں کلاسیفائی کر دیا, فوکویز, مورز اینڈ تھرڈ ونز از لا. ٹھیک ہے, کہ اب نارمز جو ہیں کون سے ایکسیپٹیبل ہیں, کون سے ان ایکسیپٹیبل ہیں. اسی بیسس میں تین ہم نے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا. فوک ویز یہ ہوتے ہیں کہ آر کسٹمری پیٹرنز آف ایوری ڈے لائف دیٹ اسپیسیفائی واٹ از سوشلی کریکٹ. ٹھیک ہے, اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں, بالکل بیسک سی چھوٹی سی چیزیں آ رہی ہیں, جس کو اگر وایولیٹ کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا ہیٹریڈ سے تو دیکھتے ہو, لیکن اس کو کوئی پنشمنٹ یا اس کو کوئی جو ہے نا سزا وغیرہ نہیں ملتی. فار ایگزامپل آفرنگ سیٹ ٹو اے لیڈی ایلڈر, کسی بزرگ کو سیٹ دینا, کسی لیڈی کو سیٹ دینا. کالنگ ڈاکٹر صاحبہ اور صاحب. ٹھیک ہے, ناٹ کال پیرنٹس بائی نیم, والدین کا نام نہیں لیتے. ڈاکٹر کو عزت دینے کی خاطر آپ اس کو ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو فوک ویز میں آ رہی ہیں کہ یہ نارمز میں اس طرح ہیں کہ دیز آر دا گڈ نارمز, ایکسیپٹیبل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, سیکنڈ نمبر پہ آتے ہیں مورز. Moors are considered vital for the group's welfare and survival, thus making them very important. تو یہ جو ہیں آپ کی گروپ کی ویلفیئر اور سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, وائٹل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے,
what is morally right and wrong and violation of them lead to disapproval and punishment. اب یہ تھوڑی فوک ویز سے اوپر چلی جاتی ہے مورز کی چیز، کہ اس میں یہ ہے کہ اگر ان کو ہم رائٹ اینڈ رانگ کی باؤنڈری کو وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر ڈس اپروول کے ساتھ ساتھ پنشمنٹ بھی مل سکتی ہے مورز میں. فار ایگزامپل ریسپیکٹ فار سیکشل باؤنڈریز دیٹ لیڈ ٹو امپریزنمنٹ، کلڈ، آسٹرسائزڈ. کہ ہمارے کلچر میں، ہماری کنٹری میں جو مورز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو سیکشل باؤنڈریز ہوتی ہیں اگر اس کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. اب کیا ہے، اگر کوئی لیڈی ہے اس کو سیٹ دینا تو فوک ویز میں آ گیا کہ وہ کھڑی ہیں. فار ایگزامپل آپ بس کی بات ایگزامپل لے لو، آپ بس میں ہو، آپ نے کسی لیڈی کو دیکھا کھڑی ہے، آپ اس کو یا کسی ایلڈر سٹیزن کو، تو آپ اسے سیٹ آفر کر رہے ہو، وہ بیٹھ گئی، ٹھیک ہے. دیز آر گڈ ایکسیپٹیبل فوک ویز. دین کمنگ ٹو دا نارمز، اگر وہیں بس میں اگر کسی جس طرح ہوتا ہے ہمارے کلچر میں، اگر کوئی کسی لیڈی کو، کسی ایلڈر کو آپ بدتمیزی کر دیتے ہو کسی سے، ٹھیک ہے، تو وہیں پہ ڈس اپروول اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہیں پہ لوگ پکڑ کے پٹائی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں، تو اس میں امپریزنمنٹ آ رہی ہے، یہاں تک کہ بڑی اگر کوئی بڑی ایگزامپلز لے لی جائیں، کوئی بڑی وائلیشن ہو جائے ان دی سیکشل باؤنڈریز، تو لوگ کلنگ پہ، مرڈرز پہ یہاں تک آ جاتے ہیں. اور آسٹرسائزڈ کہتے ہیں ایگزائل کر دینا کسی کو، ٹھیک ہے، ایک کنٹری سے، ایک ریجن سے، ایک گروپ سے نکال دینا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس طرح گھر والے ہیں وہ کسی کو نکال دیں اپنے گھر سے، یا کوئی ایک ممبر ہے سوسائٹی کا، اس کو ایگزائل کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ اب فردر ہمارا ممبر نہیں ہے، اس کو نکال دیا. لاز پھر آ جاتے ہیں جو ریٹن ہوتے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز جو گورنمنٹ کی طرف سے فارملی ریٹن اور کمپائل کر دیے جاتے ہیں. فارملی کمپائلڈ ریٹن رولز اینڈ ریگولیشنز کوڈڈ آفٹر ڈیبیٹ اینڈ ڈیلیبریشن، جو ہماری گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل پاکستان میں ابورشن از لیگلی پروہیبٹڈ اینڈ آلسو اگینسٹ آر مورز ان پاکستان. ابورشن جو ہے وہ مورز کے بھی خلاف ہے. اب مورز میں کوئی ریٹن یا فارمل چیز نہیں تھی، کوئی لکھے پڑھے قانون نہیں ہوتے اس میں، لیکن مورز میں بھی ابورشن از اے بیڈ تھنگ، اٹ از پروہیبٹڈ. اینڈ لاز میں دیکھا جائے لیگلی، تو لیگلی آلسو اٹ از ناٹ الاؤڈ. Influence of culture on healthcare. For the predominantly Muslim population of the country, health and disease like life and death are predestined by the will of Allah. یہ تو ہم سب کا بلیف ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا چیز آ گئی کہ یہ ہمارا بلیف ہے. The process of healing and cure similarly rests with Almighty. ٹھیک ہے، شفا اور ہیلنگ کا جو پروسیس ہے، کسی کو صحت یابی کا، that is all depending on the will of Allah. We all believe that. All culture tend to classify diseases. اب ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے کلچر کا کیا انفلوئنس آ رہا ہے ہیلتھ سسٹم پہ، وہ یہ نیچے لکھا ہے. جس طرح کی سپر نیچرل فورسز ہیں، ایپیلیپسی، مرگی کے دورے پڑتے ہیں، سائیکیٹرک ڈس آرڈر سارے آپ کے، فٹس ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، یا چینجنگ ان کانشیسنیس اینڈ ہیڈ ایکس، کو بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ بار بار، چکر آتے ہیں، ہیڈ ایک ہے. اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں جی سپر نیچرل فورسز ہیں، ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اس طرح کی بلیفس ہیں، اس طرح کی ہماری ایک مائنڈ کا سیٹ اپ بنا دیا گیا، ہمارا کلچر ہے دیٹ وی سے کہ کسی کو اگر کوئی بے ہوش ہو گیا کھڑے کھڑے، اس کے سائنٹیفکلی تو بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے کیا کہہ دیں گے کہ جی کوئی اس پہ سایہ ہے، اس کو جھٹکے لگ رہے ہیں. اور ایپیلیپسی کے پیشنٹس کو تو گزشتہ چند سالوں تک ویسے ہی کہتے تھے کہ جی اس پہ جن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں یہ پریکٹس ہوتی ہے. اسٹریس آف لائف، ہارٹ کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہائپر ٹینشن ہے، انہیلدی لائف سٹائلز اینڈ پور ڈائٹری ہیبٹ سے ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے تو گھر والوں نے تنگ کیا ہوا ہوگا، اس طرح ہوتا ہے. انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ جرمز اینڈ کیمیکلز، سوشل اینڈ فیملی پرابلمز ایز کازز آف ایول آئیز، جو بری نظر کا ایک کانسیپٹ ہے کلچر میں، اینڈ کرس لیڈنگ ٹو النس، ٹھیک ہے. اور کسی کی بد دعا ہے یا کوئی بری نظر ہے جس کی وجہ سے یہ فیملی پرابلمز یا سوشل پرابلمز چل رہی ہیں اور وہ بیمار ہو گیا. دیز آر دا کامن، دس از دا انفلوئنس آف کلچر آن ہیلتھ کیئر، ٹھیک ہے.
लिवर एंड किडनी डिजीजेज जो हैं उसको हम रॉन्ग ईटिंग हैबिट से एट्रीब्यूट कर देते हैं. फॉर एग्जांपल गर्म तासीर की चीज़ें खाई हैं जिस बंदे ने, इसीलिए उसकी जो है ना लिवर ख़राब हो गई है. Cultural views on treatments and interventions are largely diverse and vary with social class. Social classes के साथ भी हमारा cultural view change हो रहा है. जो हमारी लो सोशियो इकोनॉमिक क्लास है उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, इसी तरह जो फिर अपर क्लास में चले जाते हैं तो अपर जो क्लास है वो इन कल्चरल व्यूज़ को लाइक सुपर नेचुरल फोर्सेस या फिर ये गरम तासीर थिंग, ये इन चीज़ों को कम मानते हैं. ठीक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पड़ता है फ़र्क अर्बन एंड रूरल सेटिंग से. एलोपैथिक मेडिसिन रेफर्ड एज गरम एंड डेंजरस. ये जो हमारी मेडिसिन हैं एंटीबायोटिक्स हैं इसको गरम और डेंजरस कहते हैं. ये कल्चर में हमारे. देसी दवा इज़ कंसिडर्ड एज ठंडी and thus more appropriate in hot and humid environments. Most preferred and first line of treatment in our culture are household remedies and herbs based on past experiences. ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को खांसी जुकाम है कुछ भी हुआ है फर्स्ट लाइन हमारी ट्रीटमेंट की घर से ही स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, हाउस होल्ड रेमेडीज से. फिर साथ साथ सप्लीमेंटेड बाय द प्रेयर्स, पीर्स, लोकल फेथ हीलर्स, सदका, तावीज़, ऑल दिस इज़ इन आवर कल्चर. बेसिकली ये हेल्थ केयर सिस्टम पे कल्चर का इफेक्ट है, इन्फ्लुएंस है. इन ह्यूमन मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट यूज्ड बाय आमिल्स फॉर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स. कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं या जो साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, शिज़ोफ्रेनिक हैं, उनको आमिल्स और पील्स के पास ले जाया जाता है. अभी भी लेके जाते हैं लोग. और वहाँ जो ट्रीटमेंट है वो मेथड यूज़ करते हैं. दोज आर इनसेन, दोज आर इनह्यूमन मेथड्स. Culturally sensitive clinical assessments. It may not require in all patients. हर पेशेंट को जो है ना कल्चर का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका सब कल्चर या कल्चर उनकी डिजीज से डायरेक्टली कोरिलेट कर रहा होता है. ठीक है, तो उन पेशेंट्स की क्लिनिकल असेसमेंट में कल्चर का एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा वाजे होता है, उसको हमने कंसिडर करना होता है. इट मे नॉट रिक्वायर इन ऑल पेशेंट्स एंड नॉट ऑलवेज एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लान. The following questions can be asked in a clinical setting to ensure a deeper cultural understanding of the patients. कैसे questions आप पूछ सकते हो कि आप पूछ सकते हो कि आपको क्या लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. ठीक है, क्यों है. फॉर एग्जांपल वो कह सकते हैं जी मुझ पर जादू करवाया किसी ने. ठीक है, ये फिर वही कल्चर का एस्पेक्ट आ गया, इसीलिए मेरे सर में दर्द रहता है, ये मुझे नज़र लगी है. These kind of things. What do you think has caused your problem? फिर उस पेशेंट से आपने पूछना है कि उसको क्या लग रहा है कि क्या कॉज है. How do you think it started and what course do you think it will take? अच्छा, ये रिकमेंडेड अप्रोच है कल्चरली सेंसिटिव पेशेंट्स से डील करने के लिए कि LEARN इसका निमोनिक है. लिसन. फर्स्ट यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट, देन एक्सप्लेन, एक्नॉलेज. उसकी बात को एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप सीधा सीधा कह देंगे कि नहीं जी आपको तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इस तरह तो हो ही नहीं सकता, तो पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं. ठीक है, एक्नॉलेज करना है, फिर रिकमेंड करना है, पेशेंट को निगोशिएट करना है. ठीक है, उसके साथ आपने उसको समझाने की कोशिश करनी है कि इस तरह नहीं है. निगोशिएट करने के मेथड में डायरेक्टली अगर आप उसको मना कर देंगे कि नहीं इस तरह नहीं होता, तो पेशेंट आपकी बात नहीं सुनता फिर. ठीक है, ये था आज का लेक्चर. इजी था, कल्चर का सारा इन्फ्लुएंस था, कल्चर के बारे में देखा कि वैल्यूज़ क्या होते हैं, बिलीव्स क्या हैं, नॉर्म्स क्या हैं. ठीक है, लॉज और मोर्स में क्या डिफरेंट है कि मोर्स जो हैं वही चीज़ें हैं लेकिन वो रिटन और फॉर्मल फॉर्म में नहीं होती हैं, और लॉज जो हैं वो फॉर्मली रिटन होते हैं. ठीक है मैम, इसमें यस इम्पोर्टेंट मैम. क्या है? इम्पोर्टेंट बेटा, इम्पोर्टेंट आपसे ये कि आपसे मोर्स की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, लॉज की डेफिनेशन. ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि कल्चरली जो एंड पे हमने स्लाइड पर है कि कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा है पेशेंट पे, तो उसको आप डील कैसे करते हो. ठीक है, कि हम उसको जो है LEARN के मेथड से डील करते हैं. ठीक है, और एज सच और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें थी जो हम ऐसे जनरली डिस्कस कर सकते हैं. ओके मैम. ठीक है, जी मैम. एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे, वो तो मैं फर्स्ट लेक्चर में भी है ना. फर्स्ट लेक्चर में भी है वो. ठीक है, चलें बेटा, अटेंडेंस का मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें.
میم جی میم ہمارا کوئز کب ہوگا؟ بیٹا کوئز کب ہوگا ابھی پتہ نہیں ہے فی الحال کہ آپ کا کوئز ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ موسٹ پروبیبلی کوئز والا جو اسیسمنٹ کا سسٹم ہے یہ کینسل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کا کوئز نہیں ہوگا، پھر کوئی اور طریقہ ہم دیکھیں گے اسیسمنٹ کا کہ کیسے کرنا ہے. اوکے میم. چلیں ٹھیک ہے بچوں. بیٹا ماہم اسکرین شاٹ مجھے سینڈ کر دینا آپ. اوکے میم. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اللہ حافظ میم.